ہاں جی السلام علیکم او گل کرو جی کی جی نا تاڑا عیسیٰ وعلیکم غزالی السلام کال کر کے وعلیکم بار السلام بار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاٹتے ہیں آپ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ جی خیریت سے، راولپنڈی سے کال کر رہا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کال کیا مجھے لگتا ہے؟ ہاں 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 جی، کب میں نے پہلے بھی کال کی ہے۔ اچھا اچھا، حکم کریں، کیا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نام کیا ہے؟ میری عیسیٰ آواز نام آپ ہے؟ کو، میرا نام عیسیٰ۔ ہاں جی ہاں جی، میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ آواز بہترین، بات کریں۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جو آیت رجم ہے، اس کے جو نزول کے بارے میں روایات ملتی ہیں اور اس کے منسوخ بھی تلاوہ ہونے کی جو ہے نا، یہ کیا حقیقت ہے؟ آئے رجم قرآن میں جو موجودہ قرآن ہے اس میں تو نہیں ہے نا، احادیث میں ہے، شیعہ میں اور غیر شیعہ میں، کہ یہ آیا قرآن میں تھی لیکن اس کو جمع نہیں کیا گیا۔ اور جماعت مخالفین کا حدیث میں ہے کہ عمر نے اس کو لکھنے کی کوشش بھی کی تھی، اور زید بن ثابت کے پاس بھی گیا تھا کہ اس کو لکھ دو، زید بن ثابت نے اس کو نہیں لکھا تھا، اور کیونکہ عمر کے پاس اس آیا کے لیے کوئی شاہد نہیں تھا، صرف وہ خود تھا، دوسرا شاہد اس کو نہیں ملا، تو انہوں نے آئے رجم کو نہیں لکھا۔ تو یہ تو شواہد اس کے نہیں بہت ہیں کہ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب جہاں تک اس کے نازل ہوئی تھی۔ منسوخ التلاوہ ہونے کی بات ہے، تو منسوخ التلاوہ کس کو کہتے ہیں؟ منسوخ التلاوہ یہ کہتے ہیں بھائی، جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیات ہیں تین جو پہلے وہ اللہ کی جانب سے نازل ہو گئی، پھر ان کا تلاوت کرنا حرام ہو گیا، پھر آپ اس کو تلاوت نہیں کر سکتے، یہ قرآنیت ختم ہے۔ تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں، اس طرح آیات تو بہت زیادہ، تو اس کی روایات بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے نا، حدیث بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے۔ حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ منسوخ التلاوہ ہے، بلکہ اس کے برعکس میں آپ کو حدیث دکھا دوں بخاری سے، حدیث دکھا دوں بخاری میں کہ یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے۔ منسوخ التلاوہ ایک کہانی ہے جو بنایا گیا ہے، کیونکہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں گٹھ واقع ہوئی ہے، کٹائی واقع ہوئی ہے، کمی واقع ہوئی ہے، تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے اسٹوری بنا دی منسوخ التلاوہ کی۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، شاب دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے کب؟ 2001 میں دار الاحیاء التراث میں، یہ صفحہ نمبر ہے 1267، یہ باب الشہادہ ہے، باب الشہادہ عند الحاکم۔ اچھا، عمر نے فرمایا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے کہ قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے آیت رجم قرآن میں لکھ دیتا۔ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ آیت رجم عمر نے اضافہ کیا، اس لیے میں نہیں لکھتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت رجم کو مانتا، بلکہ بخاری میں اس کا خطبہ بھی موجود ہے، عمر اس کے الفاظ بھی بتاتا ہے بخاری میں، آیت رجم کے الفاظ کیا، صیغہ کیا، وہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اچھا، تو یہ منسوخ التلاوہ جو ہے ایک کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر منسوخ التلاوہ کوئی حقیقت جی ہوتی تو اس کے احادیث بے شمار ہوتے، کیونکہ جن آیات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ آیات زیادہ ہیں، بہت زیادہ، تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اوکے، جی، تو جو شیخ طوسی ہیں، انہوں نے التبیان میں جو نسخ کی اقسام بیان کی ہیں، انہوں نے اس میں منسوخ بھی تلاوہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ ہاں منسوخ، وہ بھی یہ دیکھیں، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں کہ وہ جماعت مخالفین کے موافق باتیں نہ، جب مثلا کہتے ہیں کہ فلان چیز کے کتنے قسمیں، وہ بیان کر دیتا ہے نا کہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ علماء کے نزدیک ان کے یہ نسخ کی اقسام ہیں، اب ان میں سے کتنے واقع ہوئی ہیں، متصور یہ ہے کہ اس طرح کے نسخ کے اقسام ہیں، اس میں سے کون سے صحیح ہے کون سے غلط ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ علامہ حلی کی کتاب میں بھی ہے، اس کے کتاب میں بھی ہے، لیکن اس کا کوئی سپورٹ کہ یہ ایسا واقع بھی ہوا ہے، ایسا کوئی چیز ہے بھی منسوخ التلاوہ کے نام سے، نہ قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ حدیث میں، نہ شیعہ حدیث میں، نہ مخالفین کے حدیث میں۔ جی، اچھا، مطلب بعض شیعہ مفسرین نے اس کے منسوخ تلاوہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، شیعہ مفسرین نے۔ وہ ان کا اجتہاد ہے، اس کی حدیث نہیں ہے، اجتہاد جیسے اب یہ ہے۔ جو روایت ہے۔ جی شیعہ علماء جو کہتے ہیں نا، شیعہ علماء کا عقیدہ منسوخ التلاوہ پہ نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں، جب وہ حدیث کے متعلق پوچھتے ہیں نا، حدیث کے متعلق آتے ہیں کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیا قرآن میں تھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ قیلہ، یہ کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ التلاوہ میں سے، لیکن شیعہ کا کسی کا عقیدہ نہیں کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جی، قیلہ کے طور پہ یہ جو روایت مذکور ہے، ہے۔
قول کے طور پر اس قیلہ سے بھی مراد کیا ہے؟ اس سے جماعت مخالفین ہے. لیکن دیکھیں اگر کوئی عالم کہہ بھی دے نا، مثلا عالم آپ کو ملتا ہے اس نے کہہ دیا کہ آیا منسوخ التلاوہ ہے، یہ کوئی اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. عالم کا قول اس وقت صحیح ہے کہ اس کے اگر پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. عالم کو بہت سارے کچھ کہا جاتا ہے، عالم کے قول سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. عالم کے پاس اگر قرآن ہے سنت ہے تو بات صحیح ہے، اگر قرآن سنت نہیں ہے تو اس کی بات جو بکواس ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی حق منحصر ہے، مطلب حجیت منحصر ہے قرآن میں اور سنت میں. علماء کے اقوال، علماء کے آراء یا ان کے اجتہادات ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں. صحیح صرف اس وقت ہے کہ اگر وہ قرآن اور سنت کے موافق ہیں. اب اگر ہمیں شیعہ مفسرین کے اقوال مل بھی جائیں تو انہیں قبول نہیں کیا جائے گا منسوخ بالتلاوہ پر. بالکل اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر کوئی چیز اس کے قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے اس کو کیسے آپ قبول کر سکتے؟ جی. اور جو آیت رجم کا جو نزول ہے یہ برحق ہے، یہ نازل ہوئی تھی آیت روایات میں، یہ دونوں فریقین کے روایات میں. جی ہاں بالکل. جی. اور یہ جو سورۃ التحریم کی آیت ہے سغت قلوبکما، اس کی تفسیر میں اہل سنت کی کتب سے کن صحابہ کرام سے مروی ہے کہ زاغت قلوبکما صحیح سند کے ساتھ؟ یہ بہت سارے صحابہ سے، ابن عباس سے مروی ہے، عبداللہ بن مسعود، دونوں سے مروی ہے. کتاب ابن جریر طبری میں دونوں سے آپ مروی. نے یہ دو روایات پیش کی تھی لیکن اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی سند میں مجروح راوی موجود ہیں، تو کیا تفسیر میں بھی سند کی اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو کہتا ہے نا کہ تفسیر میں آپ کے پاس روایت ہی نہیں ہے نا، مشکل یہ ہے. تفسیر میں وہ احمد ابن حنبل کا قول ہے. احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں ہمارے پاس حدیث ہے ہی نہیں. ایک مغازی ہے، ایک تفسیر ہے، اور ایک سیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 چیزوں میں مغازی، میں دیکھ لوں ایک منٹ بھائی. پورے آپ کے پورے کتب میں تفسیر کے فقط 30 حدیث صحیح ہیں. وہ نکال لیتا اس کو جناب سیوطی اتقان کے آخر میں. ایک منٹ میں آپ کو لکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ الحرانی جلد نمبر 13، اور یہ خود حنبلی تھا، یا حنابلہ کے آراء کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. ابن تیمیہ بہت بڑا محقق ہے. جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 186 میں وہ کیا فرماتا ہے ابن تیمیہ؟ قال الامام احمد ابن حنبل نے فرمایا ثلاثة امور ليس لها اسانید، التفسیر والملاحم والمغازی. تفسیر، ملاحم و فتن یعنی آئندہ کے حالات کی پیشگوئی کے مطابق جو احادیث ہیں، اور مغازی، اس میں ہمارے پاس اسانید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے اغلب اس کے اسانید ایسے ہیں کہ ان کے رجال ان کے نزدیک، اور محدثین کے مختلف طبقے ہوتے تھے. بعض محدثین جو اس طرح کے احادیث نقل کرتے تھے، دوسرے محدثین اس سے اعراض کرتے تھے اور اس کو تضعیف کرتے تھے. اس لیے تو لیکن اصل یہ ہے کہ سغت کا لغت میں بھی صرف عبداللہ بن مسعود، یہ اس کے سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ سغت کا مطلب زاغت ہے. وہ صرف عبداللہ بن مسعود کا قول نہیں ہے، صرف ابن عباس کا قول نہیں ہے، بہت سارے تابعین کا قول ہے. پھر کتب لغت میں جب جاتے ہیں، پھر جب اس میں بھی اس کا معنی سغو جو ہے اس کا معنی زیغ ہے، اس کا معنی ہے ٹیڑھا ہونا. یعنی خود قرآن صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے اس کے مصحف میں آیا یہی تھا، ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما. اس کا تو یہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا، اس کے مصحف میں یہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ویسے ہی ہے. ہاں اس کے مصحف میں یہی تھا نا. وہ تو تبری والی امام تبری سند بیان کی ہے نا. مجھے نہیں معلوم. دیکھیں کہ یہ آپ کے کتب میں کثرت کے ساتھ 1-2 روایت تو نہیں ہے نا، کثرت ہے. جو دیکھیں ایک موضوع پر اگر روایات زیادہ آ جائیں تو وہ خود دلالت کرتی ہے صحت پر. دیکھیں میں آپ کو متن دکھا دیتا ہوں. جی میں متن دکھا دیتا ہوں. دیکھیں وہ خود، یہ تو محدثین کے نزدیک بہت بڑا قاعدہ ہے کہ ایک حدیث جو ہے اگر وہ کئی طرق سے مروی ہو تو وہ اس کی صحت کی دلیل ہوتی ہے. پہلی بات اس کو یاد رکھیں. پر لغت میں سغت کا مطلب یہ زیغ ہے. کتاب العین ہے،
خلیل ابن احمد فراہیدی کی، جلد نمبر 2، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 24 میں۔ اس میں آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 399 میں۔ صغو الصغا میل فی الحنک وفی احد الشفتین، میل ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کا اس کو کیا بولتے ہیں اردو زبان میں، چن کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم تو ٹھڈی بولتے ہیں۔ ٹوٹی بولتے ہو تسی؟ ہاں مجھے نہیں معلوم، اردو فارسی میں زنخ بولتے ہیں، عربی زبان میں حنک بولتے ہیں۔ کسی کے حنک میں یا کسی کے لبوں میں، ہونٹوں میں کجی ہو، ٹیڑھا ہو تو اس کو کہتے ہیں بھلے اس کو صغو بولتے ہیں۔ ورجل اصغى وامرأة صغوى وقد صغي يصغى صغوا، بھلے یعنی وصغوك الیہ ای میلک، میل کو بولتے ہیں، ٹیڑھے پن کو بولتے ہیں۔ والاصغاء الامالہ، بالکل صغت النجوم مالت النجوم، ستارے صغو کر گئے، ستارے میل کر گئے یعنی نیچے آ گئے، ٹیڑھا پن آ گیا ان میں، اوکے، اپنے مسیر سے وہ جو ہے اپنے مقام سے وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ لسان العرب لابن منظور الافریقی، مجلد 14 چاپ دار صادر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 461۔ صغا یصغی یصغو صغوا صغوا وصغا مالا، یہ دیکھو مالا، میل عربی زبان میں، میل عربی زبان کس کو بولتے ہیں؟ ٹیڑھے پن کو بولتے ہیں۔ اب جو پسند ہوتا ہے نا، میں مائل ہو گیا اس کی طرف، مجھے میل آ گئی، کیونکہ اس میں بھی انسان ایک طرف مڑ جاتا ہے، انسان ایک طرف توجہ کر جاتا ہے، تو وہ بھی اسی معنوں میں ٹیڑھے پن، اصل اس کا معنی ٹیڑھا پن ہے، میل کا بھی مطلب کیا ہے؟ ٹیڑھا پن ہے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن، جزء 28 چاپ دار الفکر، سنہ 1430 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 180 میں، سورۃ التحریم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ حدثنا محمد بن سعد، یہ تو معلوم ہے، حدثنا ابی معلوم، حدثنی عمی معلوم، حدثنا ابی معلوم، ان ابی ہے اس کے جد سے، ان ابن عباس، یہ تو بالکل اپنے خاندان سے نقل کرتا ہے۔ محمد بن سعد بصری اپنے والد سے نقل کرتا ہے، اس کے والد اس کے چچا سے نقل کرتا ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتا ہے، اور وہ اپنے عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں مجہول ہے، پہ جرح ہوئی ہے، مجہول نہیں، جرح ہوئی ہے ناوی پہ۔ ہر جرح مقبول بھی نہیں ہوتا نا، اور جرح مفسر ہونا کثرت سے چاہیے۔ جرح ہوئی ہے، کس پہ ہوئی؟ یہ جو راوی ہے حسن بن عطیہ، حسن ابن عطیہ ہے نہیں بھائی، کہاں ہے ابن عطیہ؟ اس میں ابن عطیہ ہے نہیں، یہ ابن عباس سے روایت کر رہا ہے نا، اس کا نام عطیہ ہے، پھر اس سے جو آگے روایت کر وہ رہا ہے اس کا عطیہ نام نہیں ہے، حسن بن عطیہ کوئی نہیں ہے، محمد بن سعد، حدثنی محمد بن سعد حدثنی ابی حدثنی عمی حدثنی ابی عن ابی عن ابن عباس۔ محمد بن سعد روایت کر رہے ہیں حسین بن عطیہ سے، پھر وہ حسن بن عطیہ سے، اور حسن بن عطیہ سے نہیں، وہ اپنے والد سے، وہ عطیہ کوئی نہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے، یہ بالکل اپنے خاندان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے چچا کا نام تو کوئی ہوگا نا؟ ہاں ہوگا بالکل ہوگا، آپ نے دیکھا، چیک کیا، اس کا نام عطیہ نہیں ہے، اس کا چچا کا نام، چچا کا نام عطیہ نہیں ہے، لیکن جو ابن عباس سے روایت کر رہا ہے اس کا نام عطیہ ہے، پھر آگے اس سے جو روایت کر رہا ہے وہ نہیں ہے، عطیہ کوئی نہیں، آپ ایسے مکس کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، زاغت قلوبکما، اب بھائی یہ لغت کے موافق ہے، لغت صغت کا مطلب لغت میں زغت ہے، ہاں میں نے ابھی لسان العرب ابھی لغت ابھی لسان العرب دکھایا، لسان العرب بھی دکھایا۔ اس کے بعد مجاہد کا بھی یہی قول ہے، صغت قلوبکما، سمعت ابن حمید حدثنا یحیی بن واضح حدثنا محمد بن طلحہ عن زبید عن مجاہد، میں سمجھ رہا تھا کہ صغت قلوبکما کوئی ہلکی چیز ہے، میں نے عبداللہ ابن مسعود کے قرات میں یعنی اس کے مصحف میں دیکھا، ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما۔ قتادہ سے پھر روایت ہے، صغت قلوبکما مالت قلوب، وہ بھی مائل، وہ بھی ٹیڑھا پن ہے، صغت قلوبکما قتادہ سے، مالت قلوبکما، ضحاک سے صغت قلوبکما زاغت قلوب، سفیان صغت قلوبکما زاغت قلوبکما، سب وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا لغت میں حدیث میں صحابہ اور تابعین، بلکہ عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں بھی صغت کا مطلب ہے کیا؟ زائغ ہے۔ جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے الذریعہ الی تصریف شیعہ، تو اس کتاب میں کیا بعض اہل سنت کی کتب کو بھی شامل کیا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی مخالفین کی کتاب کو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہو کتاب مصنف سے الگ بات ہے، مجھے لیکن نہیں لگتا کہ اس نے شامل کیا، اللہ جانتا ہے۔
اس میں کتنے اس جیسے میں یہ کتاب یہ ہے ایسے انڈیکس شواہد ہے نا التنزیل، کتابوں کے، انڈیکس کی کتابیں ہیں، انڈیکس کی کتابیں ہیں، اس میں جی ہزاروں کی تعداد ہے کتابیں ہیں نا، اس میں غلطی ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا ہو، لیکن شواہد التنزیل اگر اس نے شامل کیا تو اس کی غلطی ہے، یہ شیعہ نہیں ہے اس کا مؤلف۔ جی یہ جو کتاب ہے ابن شہر اشوب کی معالم معالم العلماء، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کیا شیعہ مصنفین کے بارے میں لکھی ہے انہوں نے؟ عالم العلماء شیعہ مصنفین کے بارے میں جی۔ تو اس میں انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا حسکانی کو، کہ جو حاکم حسکانی جو مصنف ہے اس کا شواہد التنزیل کا۔ اگر کیا تو غلط ہے، اگر کیا تو غلط ہے، ان کے پاس دلیل نہیں، یہ حنفی ہے، یہ حافظ ابو الحسن دارقطنی کا استاد ہے، اگر انہوں نے کیا ہے تو کتابوں کے انڈیکس میں، کیونکہ دیکھیں ایک اصطلاح ہے نا شیعہ، کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، مخالفین میں ناصبی نہیں ہوتا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان پہ افضل جانتا ہے، تو اس کو لوگ شیعہ کہتے ہیں۔ اس طرح اگر ان کو غلطی ہو گئی اصطلاح میں، ان کو اس کتاب میں داخل کیا مجھے نہیں معلوم، تو عرض یہ ہے، اوکے، لیکن اس سے وہ جی حاکم حسکانی شیعہ نہیں ہے، شیعہ ان معنوں میں کہ وہ 12 اماموں کو منصوص من اللہ مانتا ہے، اس معنوں میں نہیں ہے، وہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتا ہے، اور وہ حنفی تھا، وہ اس کے تراجم بہت زیادہ ہیں آپ کے اپنی کتب میں نے دکھا دیا، اگر مزید چاہیے تو میں دکھا دیتا ہوں، دیکھیں حاکم حسکانی کا، ابھی میں نے آج کے پروگرام میں دکھا دیا ہے اس کا، ہاں جی میں نے اللہ دیکھا آپ تھا۔ کا بھلا، الجواہر المضیہ دکھا دیا، یہ طبقات الحفاظ سیوطی صاحب کی، یہ طبقات الحفاظ سیوطی کی، چاپ دار الفکر، سنہ 1983 میں کتاب چھپی، الحسکانی القاضی المحدث، اچھا شیخ، حاکم حسکانی بھیا قاضی تھا، ويعرف بابن الحذاء شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث، عمر وعلى إسناده وصنف الأبواب وجمع، وحدث عن جده والحاكم وبالطاهر بن محمش، وتفقه بالقضي أبي يعلى، أملى مجلسا صحها فيه رد الشمس لعلي عليه السلام، اچھا، وهو يدل على خبرته بالحديث وتشيعه، اس نے حدیث رد الشمس کو ایک مجلس میں اس نے تصحیح کیا، اور وہ اس میں واضح دلیل ملتا ہے کہ یہ بہت ہی علم حدیث میں ماہر آدمی تھا، اور اس سے دلیل ملتا ہے کہ یہ شخص تشیع پر، تشیع سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہے یا ابو بکر عمر کی خلافت کو مانتا ہے، تشیع سے یہاں سے مراد یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو اس کو پسند ہے، تشیع سے یہ مراد لیتے ہیں یہاں اس مراد پر، یا عثمان پہ افضلیت رکھتا ہے اس طرح، اچھا ہاں، یہ ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب تاج التراجم، ابو الفداء زین الدین قاسم ابن قطلبغا السودونی، محمد حمیر رمضان یوسف، سنہ 1992 میں چھپی ہے، اس کتاب میں عبید اللہ ابن عبداللہ الحسکانی، روا عنہ الدارقطنی، دارقطنی اس کا شاگرد تھا، دارقطنی اتنا پکا ناصبی اور متعصب شیعوں کے خلاف، وہ کبھی کسی ایسے شخص سے جو شیعہ اثنا عشری اس سے حدیث نقل نہیں کرے گا۔ قال الذهبی نے فرمایا، هو النیسابوری الحنفی، یہ نیسابور کا ہے، حنفی مذہب، الحاکم اس کا لقب ہے حاکم کیونکہ قاضی تھے لوگ، الحافظ شیخ متقن ذو عنایت التامة بالحدیث والسنہ، شیخ محقق شیخ تھا اور حدیث پہ اس کو اچھا عبور حاصل تھا، اوکے ٹھیک ہے بھائی۔ تو ایک سوال، ہمیں اس پر کوئی دلیل ملتی ہے کہ بعض شیعہ اپنے آپ کو تکیہ کر کے حنفیہ شافعی ظاہر کرتے تھے، اس سے کوئی دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہوتا ہے، دیکھیں اب یہ تو کیا، اس کو ہم تو نہیں جانتے نا، اگر کوئی شخص دل میں شیعہ ہو گیا، مثلا سیوطی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا تھا دل میں، تو لازمی بات ہے اگر وہ واقعا شیعہ ہو، ایک آدمی کہہ رہا تھا نا کہ اس کو خواب میں نظر آیا، وہ کہتا مجھے، میرا دوست تھا، وہ بہت ساری باتوں کہتا کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے ائمہ علیہ السلام بتاتے ہیں، تو وہ کہتا کہ سیوطی شیعہ تھا، شیعہ ہو گیا تھا۔ اب یہ حقیقت ہے یہ اللہ جانتا ہے نا، کہ ایک شخص اگر وہ باطن میں شیعہ ہو گیا، بھائی وہ مان گیا کہ 12 امام برحق ہے، لیکن وہ اس معاشرے میں رہتا ہے کہ سب لوگ، وہ خود محقق ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قتل ہو جائے گا، کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا، کوئی مانے گا، اس کو اپنے بیٹے اس کو مار کے پاگل ہو گیا، شیعہ ہو گیا، بیٹے اس کے ماریں گے، تو اگر وہ اس طرح اس حالت میں مر جاتا ہے، یہ ممکن تو ہے، لیکن اس کو اللہ جانتا ہے۔ اب بھی بہت سارے نا
اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شیعہ ہو جاتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ ڈر کے مارے ظاہر نہیں کرتے نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ وہ مکے میں مسلمان ہوتے تھے چھپاتے تھے بھائی کم مسلمان، وہ نہیں کہتے تھے کم مسلمان ہو گئے. اصحاب کہف ابھی آپ نے وہ بھائی صاحب نے اس کا ذکر ہوا اصحاب کہف کا. اصحاب کہف کیا کرتے تھے بیچارے؟ تقیہ کرتے تھے نا. ہاں تو اس طرح یہ تو ممکن تو ہے واقع ہوا، لیکن فلان شخص ہم کہہ دیں فلان شخص یہ باطن میں شیعہ تھا اور ظاہر کرتا تھا، اس کو اللہ جانتا ہے. اگر کوئی دلیل ہے تو ثابت ہوگا نا، دلیل ہے تو وہ کہیں گے نا. دلیل اگر اس نے کبھی اعتراف کیا یا کسی دوست نے اس سے ملا ہے، اس نے کہہ دیا بعد میں کہ بھئی یہ شیعہ ہو گیا تھا، اس طرح دلیل ملنا تو بہت مشکل ہے. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ کون باطن میں کیا تھا. یوم تبلی السرائر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ نے ایک روایت پیش کی تھی علامہ ترمذی کی کتاب الاحتجاج سے، جس میں مولا علیہ السلام حضرت ابوبکر سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ ابوبکر یہ ایسا ہی ہے. ابوبکر کہتے ہیں جی ایسا ہی ہے، اپنی فضیلتوں کا اقرار کراتے ہیں. جی. تو اس روایت کی جو متصل سند ہے وہ مجھے کس کتاب میں ملے گی؟ تو یہ جو ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کتاب کے آغاز میں طبرسی صاحب فرماتے ہیں کہ سب روایت متواتر ہے. ٹھیک ہے نا، سب روایات متواتر ہیں. ہاں اس کے سب روایات متواتر ہیں. تو پرانے زمانے میں بہت سارے علماء تھے کہ وہ روایات کو اسانید کو نقل نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اسانید دوسری کتب میں موجود ہوتی تھیں اور بعض ایسی کتابیں بعد میں ضائع ہو گئیں. لیکن اس کتاب احتجاج کے مقدمے میں اگر آپ پڑھیں کہ یہ سب روایات متواتر ہیں، اس پہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ شیعہ قوم ان سب کو مانتے ہیں. اوکے جی. کسی روایت یا کسی کتاب کو پرکھنے کا معیار کیا ہوگا کہ واقعی ہم پتہ کریں کہ یہ جو کتاب ہے اپنے مصنف سے ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ کیونکہ آپ کے نزدیک کسی کتاب کی سند میں کوئی کذاب راوی آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، تم پتہ کیسے لگائیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ نہیں، اگر کتاب دیکھیں کتاب کے سند میں دیکھیں، کتاب اگر کسی مصنف کا ہے تو وہ تو اس کے لیے دلیل تو ہونا چاہیے نا، صحیح دلیل ہونا چاہیے کہ اس مصنف کا ہے. اگر کتاب کی نسبت کسی مصنف سے مشکوک ہے اور وہ کسی کذاب آدمی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ادعا کرتا ہے کہ یہ کتاب فلان آدمی، وہ تو ہم نہیں کہتے یہ اس سے کتاب کی نسبت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ کتاب ثابت ہو گیا ہے فلان مصنف کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کتب سے نقل کرتا ہے، وہ سماع نہیں کرتا. ایک دفعہ تو سماع ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے پاس گیا، اس نے کہہ دیا بھائی میں نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، وہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. پھر تو لازمی بات ہے کہ یہ کتاب سے نقل نہیں کر رہا. سنے جن لوگوں نے سنا ہے وہ ہر ایک بھائی ان کا یادداشت کیسا ہے، ان کا سچا ہونا، صادق القول ہونا کیسا، یہ سب دیکھنا پڑے گا. پھر تو سب یہ تو لازمی بات ہے. پھر بھی اطمینان نہیں ہوگا انسان کو، کیونکہ اتنے لوگ اگر کوئی کہتا کہ سچا ہے فلانی آدمی سچا ہے نا 200 سال کے بعد، وہ اس کے بعد پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا انسان کو. یا کہتا ہے ثقہ ہے، مثلا احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ کوئی آدمی جو اس کی وفات ہے مثلا 140 کو یا 120 کو، کہتا ہے وہ ثقہ ہے. وہ کہاں سے؟ وہ تم نے دیکھا ہی نہیں اس کو، تم سے 3-4 نسل پہلے گزرے، تو میں کیسا پتا کہ وہ ثقہ ہے یا نہیں. تو بہرحال تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اگر پتہ بھی چلے نا کہ آدمی یہ سب اس سلسلہ سند میں سب ثقات ہیں اور سب کا حافظہ وغیرہ سب صحیح ہے، تو پھر بھی اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن مصنف اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں کتب سے نقل کر رہا ہوں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کے جنہوں نے ان کے حیات میں لکھی گئی ان سے نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور سلسلہ اسانید اس لیے ہے کہ علم حدیث میں اجازوں کی رواج ہے کہ کتاب کی جب نقل کرتے تھے حدیث کے اجازے ملتے تھے، اس لیے ہم حدیث کا ذکر کرتے ہیں. اور جب وہی مصنف دوسری کتاب لکھتا ہے کہتا ہے کہ بھئی اب سند بہت طویل ہو جائیں گے، اگر میں ایک سند لکھ دوں تو یہ کتاب میری بہت وسیع ہو جائے گی، کیونکہ ہر حدیث کے کتنے اسانید ہیں، تو میں سند لکھتا ہی نہیں. لیکن یہ سب کتب سے ماخوذ ہیں. تو لازمی بات ہے وہاں پہ سند کی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے صرف ان کا کام کیا، اجازت دینا. اب مثلا آپ گئے کسی آدمی کے پاس، وہ مثلا حفص عن عاصم کا قرات جو ہے نا آپ کو اجازت دے دیتا ہے. مصر میں یہ بہت رواج ہے، قرات کی اجازت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں میرے پاس اجازت ہے، خلف کی جو قرات ہے اس کی اجازت ہے، میرے پاس حفص کی اجازت ہے، فلان کی اجازت ہے، رویش کی اجازت ہے. اب اس کے شیخ نے جو اس کو اجازت دی، اب اگر وہ جھوٹا آدمی بھی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ اگر حرامی ہے وہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو اجازت بس یہ قرآن سے ہی پڑتا ہے نا، ختم بات.
اس اجازت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. اب اگر کوئی آدمی آتا ہے نا، اس کے پاس بخاری کی اجازت ہے، وہ لاہور گیا ہے، لاہور میں فلان شیخ الحدیث کے پاس اس نے اجازت دی ہے، سلسلہ سند ہے اس کا بخاری کا، اس کا شیخ الحدیث جھوٹا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، قادیانی، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا بھائی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کیونکہ یہ بخاری کتاب ہی موجود ہے، بخاری کی کتاب موجود ہے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. جی سر، آخری سوال ہے، آخری سوال کہ شیعہ اصول حدیثوں کو اسٹڈی کرنا ہو تو اس میں بہترین کتاب کون سی ہوگی؟ خاتمۃ المستدرک، خاتمۃ المستدرک لشیخنا المحدث مرزا حسین النوری. جی اوکے. اچھا، یہ کیا عربی زبان میں کس بمانی خطاب بھی استعمال ہوتا ہے؟ کیا بمانی کتاب استعمال ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ کس بمانی خطاب؟ حزب بمانی کتاب، حزب کتاب، حزب نہیں، خطا مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہیں استعمال ہو جائے مثلا مجازن استعمال ہو جائے، کہ کذب خطا اور ہوتا ہے نا، خطا غلطی ہوتی ہے، کذب یعنی جھوٹ. ہو سکتا ہے کہ کوئی استعمال کرے، وہ قرائن پہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ مجاز کی جو باب ہے بہت وسیع ہے، مجاز کا باب بہت وسیع ہے، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اوکے، تھینک یو سر، خدا حافظ.